لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے پہلے بھی اس آیت کے ذیل میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے تقوی کے عنوان سے، کہ تقوی ہے کیا، کا لغوی معنی کیا ہے، اس کے اصطلاحی معنی ہمارے دین میں اس سے کیا مفہوم ہے، اور تقوی کے کیا کیا اقسام ہیں، کون سی قسم ہے۔ ان سب باتوں پر اس کے پہلے ویڈیو میں چرچا ہوئی تھی۔ اسی ویڈیو میں میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے ویڈیو میں تقوی کے انسانی جسم پر کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی اس کے زندگانی دنیا پر اور اس کے اخروی حیات پر، دونوں پر تقوی کی وجہ سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کی ہم لوگ تفصیل آج بات کریں گے۔ پچھلے ویڈیو میں جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ تقوی کا معنی ہوتا ہے کہ حفاظت کرنا، یعنی ہم اپنے نفس کی حفاظت گناہوں سے کرتے ہیں، کہ گناہوں سے اپنی نفس کی حفاظت، یہی مفہوم تقوی ہے۔ اور سب سے اچھا اس کا طریقہ یہی ہے کہ گناہوں سے حفاظت کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اسے ہم منیات کہتے ہیں، یعنی حرام کاموں سے منع کیا ہے، اس حرام کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں، اس سے اجتناب برتتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے، جن احکام کو میرے لیے واجب قرار دیا ہے، ان احکام پر ہم اپنے نفس کو آمادہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو بجا لیں۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ اس کی دو قسمیں کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک جو ضعیف تقوی ہے اور ایک قوی تقوی ہے۔ ضعیف تقوی یہ ہے کہ اگر اسباب گناہ کہیں پر موجود ہیں تو ہم اس اسباب گناہ سے ہی بھاگ جائیں، تو نہ سامنے میں کہیں گناہ کا اسباب ہوگا اور نہ ہم اس گناہ کی طرف مائل ہوں گے۔ لیکن اس کو جو علماء نے کہا ہے کہ یہ ایک ضعیف تقوی ہے، اس لیے کہ ہمارا نفس تو اسی کی طرح رہا، اگر کہیں دوبارہ ہم کو نفس سے انہی اسباب کا سامنا کرنا پڑ گیا تو پھر ہم اپنے کو نہیں بچا پائیں گے۔ اس لیے جو قوی تقوی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس تقوی سے، ان آزمائشوں سے فرار اختیار نہیں کریں، بلکہ ہم ان آزمائشوں کا مقابلہ کریں۔ اگر جو بھی آزمائشیں ہیں، جو اسباب ہیں جو گناہ کے، ہم ان کا مقابلہ کریں اور ہم اپنے نفس میں، اپنے روح میں یہ قدرت پیدا کریں، ہم اپنا اتنی طاقت پیدا کریں کہ اسباب کے موجود رہتے ہوئے بھی ہم اس کی طرف مائل نہیں ہوں۔ یہی قوی تقوی ہے۔ اس سلسلے میں نہج البلاغہ میں، یا اسلامی ماخذ ہم کہا جائے، جب ہم ماخذ یا منابع کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو اسلامک سورسز ہیں، اسلامک سورسز دو اہم سورس ہے، ایک تو خود قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا احادیث نبویہ جو رسول کریم نے ہم کو بیان کیا۔ اس لیے کہ رسول کریم نے جو کچھ بھی بیان کیا یہ بھی اللہ کا ہی کلام ہے، جس کو کہ رسول کریم نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ یہ کہ سورہ نجم کی بہت مشہور آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہویٰ،
ان ہوا الا وحی یوحا، یہ میرا جو رسول ہے یہ اپنے خواہش سے کچھ کلام نہیں کرتا ہے، یہ جو کچھ بھی کہتا ہے الا وحی یوحا، یہ صرف ہماری وحی ہے جو ہم اس کے طرف مسلسل نازل کرتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی احادیث نبویہ ہیں وہ بھی اللہ کا کلام ہی ہے۔ اس میں ہم لوگوں کی جو بات کرنے کی جو ہم لوگوں نے کیا تھا کہ آج ہم لوگ بات کریں گے کہ اس تقوی کے آثار ہمارے دنیاوی زندگی پر اور اخروی زندگی پر کیا کیا مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اسی آیہ کریمہ میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والے، اتقوا اللہ، تقوی الہی جب تم اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تم کو ایک ایسی صلاحیت دے گا کہ جو حق و باطل میں تمیز کر سکے۔ تو حق و باطل میں تمیز کرنے کی یہ صلاحیت جو ہے اسی کو ہم کہتے ہیں کہ بصیرت یا روشن ضمیری، جو روشن ضمیری یا بصیرت اس کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں اور بھی بہت ساری آیتیں، جیسے سورہ طلاق کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَكُم مَّخْرَجًا، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے تو ہم تم کو مشکلات سے نکال دیں گے۔ اسی کے آگے یہ دوسرے نمبر کی آیت تھی، تیسرے نمبر کی آیت ہے سورہ طلاق کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یجعل لہ من امرہ یسرا، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے من امرہ یسرا تو ہم تمہارے امور میں آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اس کے آگے کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے، یکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری بنائیوں کو مٹا دیں گے۔ تو یہ ساری آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ تقوی الہی کا اختیار کرنے سے ایک تو فائدہ ہم کو دنیاوی زندگی میں ہوگا کہ اگر ہم کسی مشکلات میں پڑیں تو وہ مشکلات ہمارے لیے، اس مشکلات سے اللہ ایک نکلنے کا، باہر نکلنے کا راستہ ہم کو بتا دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی امر ہوگا، مشکل امر ہوگا تو اس میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو تقوی الہی اختیار کرتے ہیں ان پر مشکلات آتی نہیں ہیں، ان کا مشکلات آتی ہیں، لیکن ان کے تقوی کی وجہ سے ان کے روح میں اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کی ہے کہ وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ پریشانیاں آتی ہیں ہر طرح کی، لیکن وہ ان کے لیے نزدیک آسان ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ان کا یقین اللہ تعالیٰ پر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بصیرت پیدا کرتا ہے، اسی میں ہے یہ جس کی ہم نے ابھی تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرقان عطا کرے گا، تو یہ روشن ضمیری یا بصیرت ہے۔ بصیرت کے لفظ ایک اور قرآن کی آیت جو سورہ اعراف کی 201 آیت، جو اس کو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا کل کے بھی، اس کے پہلے کی ویڈیو میں جو ہم نے کہا تھا کہ ان اللہ اتقوا، جو لوگ جو ہے تو الذین اتقوا، جو لوگ تقوی الہی اختیار کرتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، اگر شیطانی خیال ان کو مس بھی کر جاتا ہے، چھو بھی جاتا ہے، فتذکروا، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، وَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو اللہ ان کو بصیرت عطا کر دیتا ہے۔ اب یہ بصیرت کا معنی کیا ہے؟ پہلے ہم بصیرت کا معنی سمجھیں کہ بصیرت کا معنی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو خلق کیا ہے، تو جہاں جہاں قرآن کریم میں بشر کے الفاظ آئے ہیں وہاں پر ہمارا مادی جسم مراد ہے۔ جیسے رسول کریم کے لیے اللہ نے کہا کہ انا بشرم مثلکم، یہ تمہارے طرح کے بشر ہیں، یعنی جو ان کی جو مادی ساخت ہے وہی اناٹومیکل جو ان کے سسٹم ہیں، وہی فزیولوجیکل سسٹم ہے جو کہ
रसूल खुदा को है वही चीज़ हर के लिए है, लेकिन रसूल खुदा में और आम इंसानों में फ़र्क है। यूहा इलैहा, इन पर मुसलसल वही का नुज़ूल होता है, और ये जो वही का नज़ूल होता है वही इनको एक बशर से एक इंसान की कैटेगरी, जहाँ जहाँ इंसान के लफ्ज़ कुरान करीम में आई है वहाँ वो इंसानियत के तमाम लवाजिम, यानी हमारे नफ्स की वो सारे इक़दार, वो सारी क़ुव्वतें जिन्हें हम मलकात कहते हैं, यानी जो क़ुव्वतें हमारे नफ्स में हैं। नफ्स में बहुत सारी क़ुव्वतें हैं, मुस्बत क़ुव्वतें भी हैं, मनफी क़ुव्वतें भी हैं। हमारे मुस्बत क़ुव्वतों में वो सखावत है, हिकमत है, इफ़्फ़त है, पाकदामनी है, और ये ख़ुद तक़वा भी, ये हमारी जो है वो ये एक ममदूह सिफ़त है। तो ये सब जो भी सफ़ात हैं जिनका हम तज़किरा करते हैं, तो ये हमारे दीन का जो इल्म अखलाक़ियात है उसमें हम इन चीज़ों की बात करते हैं। तक़वा की जो हम बात कर रहे हैं, तक़वा ये दीदारी के लवाजिम नहीं है, जैसे कि नमाज है या रोज़ा है या ज़कात है या हज है, वो दीदारी के लवाजिम नहीं है कि जो अहकाम तकलीफ़िया जो हम पर अल्लाह ताला ने वाजिब किया है वो उसमें से नहीं है, बल्कि तक़वा ये हमारी एक सिफ़ात में से है, हमारी अखलाक़ी सिफ़ात है। ये इल्म अखलाक़ से मुतल्लिक़ है कि हम हमारी इंसानियत जो है, इंसानी क़दरें कैसी होनी चाहिए। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि ये सारी जो इंसानी इक़दार हैं, ये सारी जो अखलाक़ी क़ुव्वतें हैं, या जिसको हम मलकात कहते हैं, अपने नफ्स के मलकात कहते हैं, ये हमारे तहत शऊर में अल्लाह ने जो हमें खल्क़ किया है, जो इस फितरत में खल्क़ किया है, तो ये सारी चीज़ें हमारे तहत शऊर में मौजूद हैं। कोई चीज़ बिल्कुल नई पैदा नहीं होती है। ये तहत शऊर से शऊर में कैसे आएगी? तो जब उसके असबाब पैदा होंगे। कोई साइल आया, जब साइल आएगा तो अब हमारी जो सखावत की सिफत है वो हमारे तहत शऊर से शऊर में आ जाएगी। लेकिन शऊर में आ जाना भी ये अजर का मौजिब नहीं बनेगी। ज़रूरत उसके लिए हमको ये अब पोटेंशियली हमारे शऊर में आ गई है, हमारे सब कॉन्शस से कॉन्शस में आ गई। और जब इसको हम फेल में तब्दील करेंगे, यानी हम उस फ़कीर को अगर हमने उसको काफ़ी जो उसकी ज़रूरतें हैं हमने पूरा कर दी, तो वो कहेंगे हम कि ये क़ुव्वत से फ़ेल तक का अमल। तो जब ये हमारी सिफ़ात क़ुव्वत से अमल तक पहुंच जाएगी तो ये अजर का मौजिब बनेगी। इसलिए ज़रूरत है कि अल्लाह ताला उनके असबाब पैदा करे कि ऐसी आज़माइशें हमारे लिए हों कि कुछ लोग मांगने वाले आएँ, या अगर जैसे हमको शुजाअत दिखानी है तो ज़रूरी है कि जंग का मैदान हो और उस हमारे पर कुछ सख्ती हो, वरना हर कोई दावा करेगा कि हम ही शुजा हैं। तो जब तक अल्लाह ताला जो ये आज़माइश करना चाहता है, वो आज़माइश यही है कि वो जो सारी क़ुव्वतें हैं वो पहले तहत शऊर से शऊर तक आएँ, और शऊर में आने के बाद वो उस अमल की मंजिल में आ जाए। जब वो अमल की मंजिल में आ जाएंगी, यानी क़ुव्वत से अमल तक पहुंच जाएंगी, तब वो अजर का मौजिब बनेंगी। और यही फ़लसफ़ा है सारी हमारे इम्तहान का या आज़माइश का, जो अल्लाह ने कहा है कि वला नबलुवकुम बिशैइन मिनल खौफ़ वल-जुज़, हम तुम्हारी आज़माइश करेंगे खौफ से, भूख से, या जितनी चीज़ें माल से, औलाद से, तुम्हारी अपनी जान से। तो ये आज़माइश, ये असबाब हैं ताकि जो तुम्हारे नफ्स में, जो तुम्हारे रूह में जो क़ुव्वतें हैं, वो सारी क़ुव्वतें वो अमल की मंजिल में आ जाएं, जो कि तुम्हारे क़ुव्वत से अमल की मंजिल में आ जाएं, ताकि वो अजर का मौजिब बने। अब सवाल हम लोग बसीरत पर कर रहे थे कि बसीरत क्या है। जैसे कोई भी चीज़ जो हम इल्म हासिल करते हैं, तो इल्म और आगाही या मार्फत ये हमारे अक़ल से मुतल्लिक़ है। हम किसी चीज़ से कोई सुनते हैं, किसी का मौइज़ा या बात सुनते हैं, किसी की बात सुनते हैं, खुद किताबें पढ़ते हैं, तो वो सारी बातें जो हैं अल्लाह के सिफ़ात के बारे में हमने पढ़ा, इस अहकाम के बारे में पढ़ा, तो वो सारी चीज़ें हमारे जो हैं वो उसका दर्क हमारी अक़ल करता है। वो जब अक़ल ने उसको दर्क कर लिया तो अक़ल में ये आगाही तो हमको हो गई, इल्म और आगाही हो गई। लेकिन इल्म और आगाही का हो जाना
یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عمل میں بھی تبدیل ہو جائے. عمل میں تبدیل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم اور آگہی یقین کی منزل تک پہنچے. جب تک وہ یقین کی منزل میں نہیں پہنچے گا تب تک وہ جزو ایمان نہیں بنے گا. مثال کے طور پر جیسے ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی دیندار انسان ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا حامی ہو، جانتا ہے کہ اللہ نے یہ سارے عالم کو خلق کیا، اللہ نے اس کا ایک نظام بنایا، اللہ نے ایک قانون شریعت بنایا، رسولوں کو کے ہاتھ سے یہ شریعت بھیجی انسانوں تک، ان سے کہا کہ تم ان شریعت کی پابندی کرو، اور اگر تم شریعت کی پابندی نہیں کرو گے، تم گناہ کرو گے تو تم کو سزا ملے گی، اور تم اگر اللہ کے رضا کے خاطر کوئی بھی عمل کرو گے تو تمہارے لیے جزا ہے اور نعمات اخروی موجود ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے علم میں ہے، ہمارے آگہی میں ہے. لیکن یہ جو ہمارے علم ہے، یہ جو ہمارے ذہن کے سطح پر ہے، یہ ابھی ہمارے اگر دل میں راسخ ہو جائے، ہمارے یقین کے منزل میں آ جائے، تبھی یہ ہمارے نفس کو آمادہ کرتی ہے کہ وہ عمل کی منزل میں پہنچے. مثال کے طور پر جیسے آگ ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ آگ کا کام ہے جلا دینا. آگ کا کام جلا دینا ہے. تو یہ آگ کا کام جو جلا دینا ہے، یہ اب صرف علم اور آگہی کی منزل نہیں ہے، بلکہ اس کے متعلق ہمارے دل کو یقین ہے کہ ہم جیسے ہی آگ میں جائیں گے ہم جل جائیں گے. یہ یقین کی منزل میں ہے. تو جب یہ یقین کی منزل میں ہے تو ہم آگ کے قریب نہیں جاتے. یعنی کسی چیز کا یقین ہم کو اس چیز سے پرہیز کرنے پر آمادہ کرتا ہے کہ نہیں، آگ میں جائیں گے ہم جل جائیں گے. کسی ہم اونچی پہاڑ کی چوٹی پر جاتے ہیں، نیچے ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ کہیں گر جائیں گے تو ہماری موت واقع ہو جائے گی. یہ کیا ہے؟ یہ علم اور آگہی نہیں ہے، یہ یقین کی منزل ہے. ہم اس لیے کسی بھی چوٹی پر جانے کے بعد ایسی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ نیچے جا کر کے ایسا کریں کہ ہم کہیں پھسل جائیں اور گر جائیں اس لیے کہ موت واقع ہو جائے گی. یہ ہم یقین کی منزل میں ہیں، اس لیے ہم اس عمل سے باز رہتے ہیں. لیکن جو ہم جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد، مرنے کا تو سب کو یقین ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد گناہوں کے اثرات ہوں گے اور ہمارے اچھے عمل کے بھی اثرات ہوں گے. گناہوں کی سزا ملے گی، آگ ہے اس کے لیے، گناہوں کے لیے، اس کے لیے آگ کی زنجیریں ہیں، تھوہڑ کے درخت ہیں، زقوم کے درخت ہیں، اور بہت سارے ایسے عذاب ہیں کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. لیکن اسی کے مقابلے میں بہت ساری نعمات ہیں، حور ہیں، قصور ہیں، یعنی قصور قصر کی جمالوں کی جمال، حور ہیں، قصور ہیں، اور بہت ساری نعمات خداوندی ہیں. تو یہ چیزیں ہم روز سنتے ہیں، لیکن یہ ہمارے دل میں راسخ نہیں ہوئی ہے. اگر یہ دل میں راسخ ہو جائے تو یہ یقین کی منزل میں پہنچ جائے گی. ہمارے جو انبیاء کرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں یا معصومین ہیں، وہ معصوم کیوں ہیں؟ وہ گناہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جس طرح ہمیں آگ کے جلانے کا یقین ہے، ہم کو یہ یقین ہے کہ پہاڑ سے ہم اگر پھسل جائیں گے تو موت واقع ہو جائے گی، اسی طرح ان کو گناہوں کے جلانے کا یقین ہے. ہم کو وہ یقین نہیں ہے، ان کو وہ گناہوں کے جلانے کا یقین ہے. ان کو آخرت کا ایسا یقین ہے جیسے وہ بالکل وہ عذاب جہنم کو دیکھ رہے ہیں، وہ سامنے ان کے، یا ان کو نعمات اخروی کا اس طرح یقین ہے کہ جیسے وہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ نعمات خداوندی یہ سامنے میں ہے. اسی لیے مولا متقیان نے کہا ہے کہ تم اگر کوئی عمل کرو اللہ کی رضا کے خاطر تو اس طرح کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، وہی اپنے دل کے یقین سے دیکھنا ہے. اسی کو بصیرت کہتے ہیں. اور اگر تم اس منزل تک نہیں پہنچ پائے ہو، اس یقین کی منزل پر نہیں پہنچ پائے ہو، تو کم سے کم اتنا ہی تم یقین رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اتنا تو تم کو یقین ہوگا تو یہ بھی یقین کی منزل تم کو اس عمل پر آمادہ کرے گی کہ تم گناہوں سے پرہیز کرو گے. اسی کو کہا جاتا ہے بصیرت، یعنی کہ جو ذہن کی سطح سے اگر جو چیزیں ہماری، جو بھی ہماری آگہی ہے، جو علم ہے، اگر وہ ہمارے دل تک اتر جائے، قلب میں اتر جائے، تو وہ یقین کی منزل میں آ جائے گی. اور یہ یقین کے منزل میں پہنچنا، اسی کو ہم بصیرت کہتے ہیں. اسی کو ہم بصیرت کہتے ہیں.
اور اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے وہ روشن ضمیری کا، جس کو ہم ابھی اس کے آگے ایکسپلین کریں گے۔ پہلے اس کے ایک چیز اور آپ کے ذہن میں بتا دیں کہ قرآن کریم نے جہاں حقائق کے ادراک کی بات کی ہے، حقائق کو سمجھنے کو یا یقین یا ایمان کی بات کی ہے، تو عقل کی بات نہیں کی ہے، وہاں ہمیشہ قلب کی بات کی ہے، وہاں ہمیشہ قلب کی بات کی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ پڑھنے والے، جب تم نے ہم کو ہدایت دے دی ہے، بعد اذ ہدیتنا لا تزغ قلوبنا، جب ہدایت دے دی ہے تو اب میرے دل میں، میرے قلب میں کجی نہیں آنے پر، میرا قلب اب ٹیڑھا نہیں ہونے پر، یعنی کہ ہدایت کو جب مل گئی تو اب ہم اللہ سے دعا کرنے ہیں کہ پالنے والے اب میرا دل ٹیڑھا نہیں ہونے پائے۔ یہاں عقل کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ دوسری بات ہے کہ قرآن کریم میں دوسری آیت ہے کہ بسم اللہ، یہ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے۔ دوسری ہے اس کا ایک جز کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل رانا علی قلوبہم، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔ قرآن کریم یہ نہیں کرتا ہے کہ ان کے عقلوں پر زنگ بیٹھا ہوا ہے، نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔ یعنی کہ جو حقائق ہیں ان کا ادراک وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کے دلوں پر زنگ نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک تیسری آیت کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جس آیت کی میں نے تلاوت کی وہ سورہ مطففین کی آیت نمبر 4 تھی۔ تیسری آیت کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما زاغوا ازاغ اللہ فی قلوبہم، جب ان لوگوں نے حق سے منہ موڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب کو بھی حق سے دوسری طرف موڑ دیا۔ یعنی کہ یہ قلب جو ہے، یہ جب حق سے روگردانی اس نے کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی اس قلب کو دوسری طرف موڑ دیا۔ یہاں بھی قلب کی بات ہو رہی ہے، عقل کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تیسری یہ آیت سورہ صف کی آیت نمبر 5 ہے۔ چوتھی آیت جو سورہ بقر کی ہے، جو کہ بہت ہی مشہور آیت ہے، بقر کی آیت نمبر 7 کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب پر مہر لگا دی، ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوہ، اور ان کے کانوں پر اور ان کے سماعت پر یعنی کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر ابصارہم غشاوہ، پردہ ڈال دیا ہے۔ تو یہاں بھی بات جو ہو رہی ہے قلب ہے مہر لگا دینے کی، یعنی جو قرآن کریم ہے جب حقائق کی اور ایمان کی بات کرتا ہے تو وہاں پر عقل کی بات نہیں کرتا ہے۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جو ہم عقل کے ذریعہ، عقل یہ ایک ذریعہ ہے علم کو حاصل کرنے کا، آگاہی کا ذریعہ ہے، لیکن جو حقائق کی جو یقین کی منزل ہے اس کا تعلق ہمارے قلب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کے لیے، ہمارا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، سب کوئی جانتا ہے کہ ہمارا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، ہمارا ایک مادی جسم ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک روح کا ارتباط کر دیا۔ اب اس کی تفصیل میں ہم نہیں جانیں گے روح کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے رسول سے کہا، لوگ رسول سے بار بار پوچھتے تھے کہ روح کیا ہے، تو اللہ نے کہا، رسول کو کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے رسول یہ آپ سے لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ روح جو ہے وہ یہ ایک رب کا امر ہے، امر کا ایک وَأُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور علم میں سے تم کو بہت ہی تھوڑا سا دیا گیا ہے، وَأُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم کو جو دیا گیا ہے وہ بہت ہی کم دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ نے یہ کہا تو روح کی جو حقیقت ہے اس تک تمہارا ذہن نہیں پہنچ سکتا ہے، تمہارے ذہن ابھی اس ارتقائی منزل میں نہیں ہے کہ تم روح کا حقیقی طور پر ادراک کر سکتے۔ لیکن جتنا لوگوں نے کوششیں کی ہیں اس کی معرفت حاصل کرنے کی ہے، روح کی اور قلب کی اور نفس کی، تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، ظاہر میں یہ ہمارے اعضاء و جوارح ہیں اور ان اعضاء اور جوارح کے بھی کچھ ظاہر عمل ہیں،
جیسے کان اللہ نے دیا، یہ سنتا ہے، جب کوئی بات کہیں پر ہو رہی ہوگی وہاں آوازیں پیدا ہوں گی، ان آوازوں کی وہ شرائط پوری ہوں گی کہ یعنی اس کی پچ اتنا ہوگی تو وہ آوازیں ہمارے کان تک پہنچیں گی۔ لیکن کون سی آواز ہم کو سننا چاہیے اور کون سی آواز اللہ نے منع کیا ہے کہ دیکھو اس طرح کی باتیں ہوں تو تم اس سے دور چلے جاؤ، تو یہ ہمارا باطن سے متعلق باتیں ہیں۔ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، اس سے ہم دیکھتے ہیں، اچھی بات بھی دیکھتے ہیں، بری بات بھی دیکھتے ہیں، لیکن اللہ نے جو کہا ہے کہ کون سی چیزیں اچھی ہیں دیکھو اور کون سی بری ہیں وہ مت دیکھو، یہ ہمارا باطن سے متعلق ہے۔ تو ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دو مرکز اس روح کے قرار دیے ہیں، ایک عقل میں اور ایک قلب میں۔ یہ جو قلب ہے اس کی ماہیت کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے علماء نے، مفسرین میں، محدثین نے، یا جو عرفاء ہیں، جو ان لوگوں نے بہت ہی کوشش کی، سب نے اپنے اپنے بساط کے بھر اس قلب کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بھی ایک پہچاننے کا آلہ ہی ہے، لیکن یہ قلب جو ہے، جو قرآن کریم سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس کی سطح قلب کی، یہ اس سے بہت ہی زیادہ ماورا ہے، یہ ایک عقل سے بہت زیادہ ماورا ہے۔ ابھی اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم لوگ آگے بیان کریں گے۔ تو ایک معصوم کوئی اولیاء اللہ یا جو ائمہ کرام ہیں وہ معصوم اس لیے ہیں کہ وہ کسی بھی جو ہمارے اخروی حیات ہیں اس کے لیے وہ یقین کی منزل میں ہیں، جبکہ ہم علم اور آگاہی تو رکھتے ہیں لیکن ہم یقین کے منزل میں ابھی نہیں پہنچے ہیں۔ آج بات ہم کو کرنی تھی کہ تقوی کے کیا کیا اثرات ہمارے جسم پر مرتب ہوتے ہیں، جس کے لیے ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں بہت پہنچائے گا، تو کوئی بھی ہمارے کام میں آسانیاں بہت پہنچائے گا، اور دوسرے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روشن ضمیری عطا کرے گا اور بصیرت عطا کرے گا۔ تو آج بصیرت کی تو ہم نے تھوڑی تعریف بتائی ہے کہ بصیرت ہوتی کیا ہے۔ تو بصیرت جب ہم کو ہو جائے گی تو یہ بصیرت ہی ہم کو عمل پر راضی کرتی ہے، عمل پر آمادہ کرتی ہے۔ جتنا زیادہ ہم بصیرت کے حامل ہوں گے، جتنا ہم کو یقین ہوگا اخروی حیات کا، اتنا زیادہ ہم عمل کریں گے، اور جب ہم عمل کریں گے اتنا ہی زیادہ ہم کو بصیرت حاصل ہوگی۔ یہی تقویٰ ہے۔ ایسے تقویٰ کی تو لوگ تعریف، بہت سارے لوگوں نے، جیسے عیسائیت میں ان لوگوں نے تقویٰ کا جو مفہوم سمجھا ہے اس کو رہبانیت سے یہ کر دیا ہے، حالانکہ اسلام رہبانیت کو بالکل ہی یہ نہیں کہتا، بالکل ہی رہبانیت کے مخالف ہے۔ رہبانیت کا مطلب ہے کہ جو اسباب ہیں، یعنی دنیاوی جتنے بھی نعمات ہیں ان سب سے کنارہ کش کر کے ہم کہیں دور چلے جائیں، اور جو بھی دنیاوی چیزیں ہیں ان سب کو ہم تیاگ دیں، تاکہ نفس کو نہ وہ چیزیں کہیں نظر ہی نہیں آئے، ہر چیزوں کو ہم تیاگ دیں، تو اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی تقویٰ ہے۔ یہ اس کو رہبانیت کا نام انہوں نے دیا۔ یہی طرح کا خیال خود اسلام میں بھی دوسری صدی ہجری میں آ گیا، جس کو لوگوں نے زہد کا نام دیا، اور گوشہ نشینی کو اور عزت کو، یعنی کہ بالکل الگ ہو جائے اور کہیں پہاڑوں میں پناہ لے لیں، یا مسجدوں میں بالکل محدود ہو کر رہ جائیں، محصور ہو کر رہ جائیں اور صرف اللہ اللہ کرتے ہیں۔ نہیں، اس چیز کو اسلام نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، تم معاشرے میں رہو، معاشرے کی اصلاح کرو، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تم اس سے استفادہ کرو، تم جو آزمائشیں ہیں، اللہ نے جو آزمائشیں رکھی ہیں، تم ان آزمائشوں کا مقابلہ کرو، اور جو چیزیں، جو اسباب اللہ نے دیے ہیں، تمہارے جو وظائف ہیں دنیاوی متعلق، یعنی تمہارے اپنے خاندان کے متعلق جو وظائف ہیں تم ان پہ بھی اپنا فرض پورا کرو، تمہارے معاشرے کی جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی تم پورا کرو۔ خود قرآن کریم کی جو سورہ عصر میں ہے کہ خالی تمہارے لیے جو تم حق کو جان لو اور اس پر عمل کرو کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی تم وصیت کرو۔ وصیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی سفارش، تو تم اس کی سفارش کرو حق کی دوسرے لوگوں تک، تم اس وصیت کی عمل کی سفارش کرو دوسرے لوگوں تک۔ یہ جب تک تم سفارش نہیں کرو گے، یعنی یہ چیزیں تم تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ تو زہد کیا ہے؟ زہد کی تعریف ہمارے یہاں بالکل ہی الگ ہے۔ مولا متقیان علیہ السلام زہد کی جو تعریف کرتے ہیں وہ سورہ حدید کی آیت نمبر 23 سے استفادہ کرتے ہوئے کہ اگر تمہیں دنیا میں کوئی نعمت مل جائے تو اس پر غرور نہ کرو، اور کوئی نعمت چھین جائے تو اس کا افسوس نہیں کرو۔ مولا متقیان نے جو خطبہ متقین جو حمام بن شریف کو بیان کیا، اس میں متقین کے کچھ
صفات بیان کیے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا وقت ختم ہو گیا، زیادہ ہم طول دینا نہیں چاہتے تھے۔ اسی بات کو ہم لوگ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں جاری رکھیں گے، اس لیے کہ بہت سارے کس طرح، پہلی بات تو یہ رہ گئی کہ یہ تقوی الہی کس طرح حاصل ہوتا ہے۔ یہ تو بات ہم لوگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے تو ہم اس اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے عمل کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے رضا کے لیے جو عمل کریں تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو رکاوٹیں آتی ہیں، کچھ موانع آتے ہیں، اور یہ رکاوٹیں کبھی تو باہر سے رکاوٹیں آتی ہیں، یہ شیطان جو ہے ہم کو وسوسے پیدا کرتا ہے، اور کچھ رکاوٹیں ایسی ہیں جو خود ہمارے اندر سے آتی ہیں۔ جو ہمارا قلب ہے، یہ جو ہمارا نفس ہے، اس میں کچھ منفی قوتیں بھی ہیں۔ یہ منفی قوتیں بہت ساری ہیں، ہوا و ہوس ہے، لالچ ہے، ضد ہے، غصہ ہے، کئی ایک چیزیں۔ اب ان سب چیزوں کی ہم لوگ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس کی کچھ اور تذکرہ کریں گے، وقت مل گیا تو اب جو چونکہ میری خواہش یہ رہتی ہے کہ ایک دو چار لفظ، چونکہ مجلس کے عنوان سے، یہ درس کے عنوان سے تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور اس لیے مجلس کا ہم نے عنوان دیا کہ اگر مصائب کے بھی دو جملے آپ تک پہنچا دیں تو شاید وہی معال مجلس ہو جائے اور میرے لیے میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ مولائے متقیان نے جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے کربلا کے واقعات بیان کیے تھے، خود انہوں نے گریہ کیا تھا۔ تو گریہ کرنا یہ اسلامی منابع کے یا اللہ تعالی کے رضا کے خلاف نہیں ہے۔ خود رسول کریم نے جناب ابراہیم علیہ السلام، جو کہ جناب ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھے، رسول خدا کے بیٹا تھے، ان کے انتقال پر رسول خدا نے بھی آنکھ سے آنسو بہائے، جس پر عبد الرحمن ابن عوف ایک صحابی ہیں، انہوں نے رسول اللہ کو کہا، دیکھیے یہ جسارت ان صحابی کی، لوگ کہتے ہیں کہ سب صحابی کے لیے وہ تنزیہ کے قائل ہیں، مطلب یہ کہ وہ گناہ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں، یہ رسول خدا کو ٹوک رہے ہیں کہ آئیں رسول خدا کو کہ اے نبی اللہ آپ پر روتے ہیں۔ بھائی رونا چاہیے کہ نہیں چاہنا چاہیے، یہ نبی زیادہ جانتا ہے کہ آپ زیادہ جان لیں، جبکہ خود اللہ تعالیٰ رسول کے بارے میں کہتا ہے کہ رسول خلق عظیم پر ہے۔ تو یہ صحابی جو تھے، تو ان کے لیے جو ہم لوگوں نے ایک بنا لیا ہے اپنا مزاج کہ ان کے متعلق کوئی بھی ایسی بات نہ کہیں جو ان کے شان کے خلاف ہو، نہیں، اگر انہوں نے کوئی بات رسول کے شان کے خلاف کہی ہے تو ہم ضرور اس پر تنقید کریں گے۔ ایک عام طور سے لوگوں نے کہا کہ رونا بدعت ہے۔ رونا بدعت کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رسول خدا ہی جو کہ سرچشمہ ہدایت ہیں، انہوں نے جب جناب ابراہیم کے لیے رویا ہے تو رونا بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ کربلا نے شہید امام مظلوم علیہ السلام وہ صبر کی انتہائی منزل پر فائز تھے، لیکن خود امام حسین علیہ السلام نے، کہا جاتا ہے کہ 6 منزل ایسی ہیں جہاں خود امام حسین علیہ السلام نے گریہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام پر کربلا میں 6 ازداد کہا جاتا ہے کہ جمع ہو گئے تھے۔ ایک طرف تو بہت زیادہ مسترب تھے، بہت سارے ایسی باتیں تھیں جس سے مسترب تھے، یعنی یہ تھے کہ میرے بعد یہ اہل حرم کا کیا ہوگا، کس طرح وہ لوگ کریں گے، وہاں وہ ان کے لیے قلب کے لیے مسترب کا باعث تھا۔ وہیں وہ اتنا مطمئن تھے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو آدمی تقوی اختیار کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتا ہے اپنے موقف میں، اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے زیادہ کون اس قرآن کی معرفت رکھتا تھا؟ وہ جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے جو آخری بار رخصت کے لیے آئے ہیں تو اہل حرم کو یہی کہا ہے کہ اب تم لوگ اسیری کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن دیکھو کوئی بھی ایسا کلمہ تمہارے شان کے خلاف نہیں ہو۔ تو کئی جگہ پر خود امام مظلوم نے رویا بھی ہے اور انہوں نے صبر اور یقین کا مظاہرہ بھی